السلام علیکم، میرا نام ہے محمد خضر اور آپ دیکھ رہے ہیں BU TV کراچی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بحریہ یونیورسٹی کے ایک بہت ہی اہم شخصیت، ہیومینٹی اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر آدم سعود۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کے لیے نکالا یہاں پہ۔ نہیں آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا پروگرام میں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں کراچی میں اسلام آباد کیمپس سے، اور آپ لوگوں کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ موسٹ آف دی پروگرامس دے آر کنڈکٹیڈ بائی دی اسٹوڈنٹس دیم سیلوز۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو تو اٹس ریئلی این آنر فار می کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ہیو اچیوڈ دس اسٹیٹس ناؤ اینڈ دے آر ایکچولی پریپیئرڈ ٹو کیپچر دی مارکیٹ انشاءاللہ۔ سر اب جیسے کہ آپ کا بہت جو ہے آپ نے بہت کام کیا ہے یونیورسٹی کے لیے، یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کے لیے، مطلب جیسے ہم اسپیسیفکلی میڈیا اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے جیسے یہ اسٹوڈیوز آپ نے بلڈ کیے، آپ نے ایک پیشن آپ کا تھا کہ آپ کو یہ اسٹوڈیوز بلڈ کرنے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ایکسپیرینس لے سکیں، تاکہ جب وہ جاب کرنے جائیں باہر تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہو اچھا۔ تو آپ نے جب یہ سوچا تھا مطلب اسٹوڈیوز کے بارے میں، کیونکہ عموماً ہم لوگ یہ جو دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے تھیوریٹیکل چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ نے اس شو کے بارے میں مطلب اس سیٹ کے بارے میں آپ نے سوچا تو وہ آپ کا ویژن کیا تھا؟ میں آپ کے اس ویژن کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ ایکچولی ایک تو میڈیا اسٹڈیز ایک ایسا ڈسپلن ہے جو تھیوری سے زیادہ پریکٹس مانگ رہا ہے، بالکل، اور پریکٹس کے لیے جب تک آپ کا ہینڈز آن نالج نہیں ہوگا یو آر انیبل ٹو گیٹ یور سیلف پریپیئرڈ فار دا مارکیٹ۔ مارکیٹ آپ کو پتہ کمپیٹیٹیو ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ از what is the need of the time and the market۔ تو آپ کو سروائیول کے لیے فٹسٹ بنانے کے لیے یہ سارا اکوپمنٹ لانا، ہینڈز آن ٹریننگ دینا، یہ بہت ضروری تھا۔ ایکچولی ہم نے 2016 میں اسلام آباد میں پہلا ایک چھوٹا سیٹ اپ بنایا تھا، اسی طرح سے ایک اسٹوڈیو بنایا اور اس کو پھر ایکسپینڈ کیا، اس کے بعد ہم نے ویب ریڈیو بنایا، پھر ہم FM ریڈیو کی طرف چلے گئے، پھر ہم نے ویب TV کا سٹارٹ لیا، اور پھر ہم نے انڈسٹری سے لوگوں کو بلا کے اپنے اسٹاف کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی۔ تو جب وہ سارا کچھ ہوا تو بائی دی اینڈ آف دی ڈے جب وہ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے تو ایون بیفور گریجویشن موسٹ آف دیم دے گاٹ دیئر جابس، اور ان کو جو میڈیا ہاؤسز ہیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے ان کو ہائر کرنا سٹارٹ کر دیا، مور اوور بیکاز آف دا اسکلس، مور اوور مینی آف دیم they did not join any of the media houses but انہوں نے اپنے private production houses کھول لیے، entrepreneurship کی طرف چلے گئے، they're really successful into that۔ جب میں یہاں کراچی میں آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ وزٹ کیا تو then I realized کہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا ایک سیٹ اپ بنانے کی ضرورت ہے، بیکاز کراچی از اے میگا سٹی جس میں ایکچولی میڈیا ہاؤسز کے ہیڈ آفیسز ہیں، فلم انڈسٹری، ڈرامہ، ٹیلی ویژن، بلا بلا بلا، ایوری تھنگ از لوکیٹیڈ ان کراچی۔ تو دین وی ریئلائز کہ یہاں پہ اپنے جو میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ٹو میک دیم کمپیٹیٹیو ود دی مارکیٹ، اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے ٹاپ مینجمنٹ یونیورسٹی کی ریکٹر جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کی، ہم نے کہا جی وہاں پہ اس کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دی پریویس ریکٹر جنہوں نے اس کو سمجھا اور سپورٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کریں اور جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو بس وہ پھر گریجولی ہم نے اس کو کام کو سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور آپ جیسے نوجوان لوگ تھے موٹیویشن ہماری، تو الحمدللہ آئی تھنک دس از ون آف دی بیسٹ اسٹوڈیوز ان کراچی۔ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے، جو کیمراز ہیں، یہ کیمراز ہمارے پاس کراچی اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، اور اتنے اچھے کیمراز ہیں، بڑے بڑے TV چینلز کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اینڈ وی آر اسٹرائیونگ فار مور۔ پائپ لائن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان فیوچر مزید بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ساری موٹیویشن تھی، یہ سارا ویژن تھا جس کو وی جسٹ کیپٹ انٹو مائنڈ۔ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ سر۔ لیکن اب جیسے آپ کا ایک ویژن ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا ہے کہ وہ ریڈی ہوں، جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر کریں تو وہ ریڈی ہوں، وہ کیمرہ فیس کرنا جانتے ہوں، کیمرے کے پیچھے کا کام جانتے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہاں پہ کرنٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس کو کوئی زیادہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسکلز جو ہیں وہ آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے مزید کوئی اکوپمنٹس آپ
سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایسے ہو؟ ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ سنس آئی ایم ناٹ ٹیکنیکل پرسن ون، سیکنڈلی مائی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ از ناٹ میڈیا اسٹڈیز، میرا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، ٹھیک ہے، پالیٹکس سے ہے. مجھے نہیں پتہ کہ ٹیکنیکل چیزیں کیا چاہیے کیا، بٹ وٹ ایور ہیز بین کنویڈ ٹو اس بائی یور ڈپارٹمنٹ، بائی ایکسپرٹس جو ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے تھے مارکیٹ کے اندر سے. ہمارے پاس جو اسلام آباد کے اندر میڈیا ہاؤس کی ٹیم تھی، انہوں نے جو ہمیں بتایا، اکارڈنگلی وی ٹرائی ٹو پرچیز دی بیسٹ آف دا بیسٹ اکوپمنٹ، جو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر اکوپمنٹ ہمارا جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے آیا ہے، لوکل نہیں پرچیز کیا ہوا، انکلوڈنگ یہ کیمرے جو لگے ہیں جن کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیمرے دبئی سے اور میرے خیال سے یو کے سے پرابلی وہاں سے ہم نے منگوائے ہوئے ہیں. تو پاکستان کا اکوپمنٹ آپ کو بہت کم نظر آئے گا، زیادہ تر ہم نے باہر سے منگوایا ہے. So for the time being, maybe for the next 4 to 5 years, I think all these equipments, they suffice the requirements, academic requirements of the department. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ there is always a room need of improvement. وہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بہت تیزی سے انوویشن اس کے اندر آ رہی ہے، چینج ہوتی جا رہی ہے. 4 سے 5 سال پرانی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو لیٹس سی آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے، اکارڈنگلی اس کو لے کے چلیں گے. بٹ فار می یہ جو ابھی ہم نے سیٹ اپ یہاں پہ لگایا ہوا ہے، آئی تھنک یہ واقعی بہت زبردست سیٹ اپ ہے اور یہ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو پرفیکٹلی فلفل کر رہے ہیں. تو جیسے بھی آپ نے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کی بات کری، آپ اگر تھوڑا سا اس ٹرم کو ایکسپلین کریں گے، مطلب ابھی اس وقت کرنٹلی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ مطلب اب جیسے سپوز اسٹوڈنٹس میں جیسے ایک شوق ہے فلم میکنگ کا، میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں میں اسٹوڈنٹس میں شوق ہوتا ہے فلم میکنگ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ اس وقت پاکستان میں اور انٹرنیشنلی کیا ہے؟ مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فلم میکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، جرنلزم کی طرف جا سکتے ہیں، تو اور اگر جا سکتے ہیں تو دونوں ہی صورتوں میں وہ پاکستان میں کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ابراڈ جا کے ہی کام کرنا ہے. دیکھیے ٹرینڈس کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو آبویسلی جس طرح ٹیکنالوجی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، ٹرینڈ بھی ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں. بٹ اس وقت جو مجھے جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ ہے آپ کی اسکلز ڈیولپمنٹ ان ڈفرینٹ فیلڈس. پرٹیکولرلی آپ دیکھیں گے جس طرح آپ نے کہا فلم انڈسٹری کی بات کی ہے، وہ دیٹ از ون آف دی ایریاز جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں جو ٹک ٹاک وغیرہ ہے یا اس قسم کے جو چینلز ہیں، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. مطلب ابھی آپ دیکھیں وہ آتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک میسج جو ہے جو بامقصد ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک ہمارے جو بچے ہیں جب یہ سارا کچھ سیکھیں، کیونکہ میڈیا ایتھکس بھی آپ پڑھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے تو آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو وہ بچہ جو ہے اگر وہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو he or she would be entirely a different personality than rest of the people. تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اب آن لائن کام کی طرف لوگ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو فزیکل آفیسز ہیں یہ کانسیپٹ گریجولی ختم ہوتا جا رہا ہے. اے آئی کے آنے کے بعد تو اور زیادہ پرابلمز آنا اسٹارٹ ہو گئے. تو آئی تھنک ہمیں اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز، اس کو پہلے سمجھنا، پھر اس کا یوز انٹو ڈفرینٹ ڈومینس، یہ اسکلز ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے جو وی آر ٹرائنگ ٹو انکلکیٹ ان آور اسٹوڈنٹس. انشاءاللہ جو کہ جلدی ہو بھی ہے. ہوپ سو. تو اب سر اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ کیونکہ میڈیا کو آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، تو اگر میں یہ بولوں کہ اگر جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ولنگ ہیں تھیٹر کے لیے، اب یہاں پہ تھیٹر اپرچونیٹیز آبویسلی پاکستان میں جو ہے وہ بہت کم ہے. ہماری یونیورسٹی میں اگر دیکھا جائے تو باقیوں کے مقابلے تھوڑا زیادہ میڈیا کے اندر جو ہے رجحان ہے. اسٹوڈنٹس ہیں کافی سارے، فیکلٹی بہت اچھی ہے ہمارے پاس، اوپر سے ہمارے پاس جیسے آپ نے بھی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، ہمارے پاس اکوپمنٹس بہت اچھے ہیں. تو تھیٹر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے آڈینس کو فیس کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں جائیں تو آڈینس فیس کرنے کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ تھیٹر سے آتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھیٹر پہ بھی کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں ضرور ہونا چاہیے. تھیٹر تو یہ ہے نا کہ وہ تو ریئل ٹائم ایکٹنگ ہے، ری ٹیک تو آپ کر نہیں سکتے اس کے اندر. جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے ایکٹ کر دیا وہی ہے، اور ایکچوئل فنکار وہی ہوتا ہے جو تھیٹر میں ہوتا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ابھی
جو مائنڈ سیٹ ہے آڈینس کا وہ کچھ اور بن گیا ہے. دیکھیے پہلے ہم جب کالج کے زمانے میں پڑھتے تھے ہم وہ موویز دیکھتے تھے, انڈین موویز آتی تھی 3.5 گھنٹے کی موویز ہوتی تھی, 3-3.5 گھنٹے کی مووی, 5-6 گانے بھی ہوتے تھے اس کے اندر جی, وہ گانے لگتے پھر ہم گانے بھی گاتے ہوتے تھے. پھر وہ ٹائم تھوڑا سا شرنک ہوا, 2.5 گھنٹے پہ آئے. اب آپ انگلش موویز دیکھیں 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے. اب شارٹ موویز آ گئی ہیں 20 منٹ کی, 15 منٹ کی. اب ریلز آ گئی ہیں 1-2 منٹ کی, 30 سیکنڈز کی, 50 سیکنڈز کی. تو چیزیں جو ہے بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر چلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یا جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے اس میں تھیٹر آئی تھنک وہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے. ریوائولزم ہو سکتا ہے اس کا, لیکن اس میں تبھی ریوائولزم ہوگا کہ جب آپ کوالٹی لے کے آئیں گے, انوویشن لے کے آئیں گے. جب تک کوالٹی اور انوویشن نہیں آئے گی, پڑھے لکھے بچے نہیں آئیں گے آگے اس کے اندر, تب تک میرا نہیں خیال کہ ریوائولزم ہو سکتا ہے تھیٹر کا. بٹ تھیٹر کے اوپر کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور میں نے بہت ساری سوسائٹیز کو دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے کہ جہاں پہ تھیٹر جو ہے نا اٹ ہیڈ بین ون آف دی میجر سورس آف انسپریشن, میجر سورس آف انفارمیشن, میجر سورس آف پروپیگنڈا. تو بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے تھیٹر ایک اور ڈگر پہ چل پڑا تھا, اور جہاں پہ وہ ولگیرٹی اور وہ ساری چیزیں, تو اب اس میں فیملیز تو نہیں جا سکتی, پڑھا لکھا بندہ تو وہاں پہ نہیں جا سکتا. تو اب جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, آپ اگر میں بولوں کہ آپ ان کو کچھ ایڈوائس کریں ان کی پرسنل گروتھ کے لیے, اگر سپوز میڈیا کا ایک ڈسپلن ہے جو کہ ہم تو ایٹ لیسٹ سیکھ ہی رہے ہیں, لیکن باہر بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ نہیں آ پائے یا کسی اور فیلڈ میں, آپ ان کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ مطلب ایک ڈسپلن اور ایک ڈیکورم کے لیے کہ اگر ان کو میڈیا میں آگے پرسیو کرتے ہیں وہ لوگ تو ان کے لیے بینیفیشیل ہوں وہ ٹپس؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کو کرتے ہیں تو آپ اپنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ کریں. بالکل ایک چیز. دوسری چیز ہوتی ہے نیک نیتی, ٹھیک ہے نا. آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے یہ نا پوری دل جمی سے یہ کام کرنا ہے. میں کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو مذاق میں کہتا ہوں کہ بھائی کسی کے والد صاحب کو ڈکیت ہیں, کسی کے والد صاحب کو اسمگلر ہیں, کوئی رشوت خور ہیں, کوئی قاتل ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر وہ بڑی محنت سے پیسے کماتے ہیں نا, آپ لوگوں پہ لگا رہے ہیں, تو پھر ان کی حلال کی کمائی کو حلال کرو. تو آپ دیکھیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ مارکیٹ کے لیے تیار ہو. آپ نے ابھی ٹائم ضائع کر دیا, آپ نے سکلز نہیں سیکھیں, آپ نے اپنے ٹیچرز کی یا ٹرینرز کی, انسٹرکٹرز کی باتوں کو مذاق سمجھا, ہلکا لیا, تو مارکیٹ میں جا کے تو آپ دیکھیں مارکیٹ بڑی وحشی ہے, بڑی کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں نے پہلے ورڈ یوز کیا سروائیول آف دا فٹسٹ. تو وہی سروائیو کرے جو فٹسٹ ہے. تو آپ یہ کہیں کہ جی میں نے یہاں میڈیا کی آیا ہوں, یہ لائٹیں لگی ہیں, یہ کیمرے ہیں جی, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کے میں نے بس کیا اور میں نے ڈگری لے لی, میں جاؤں گا تو مجھے آگے بہت کچھ مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سکلز سیکھنی ہے, محنت کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میڈیا کی ہے, جو میرے خیال سے ہمیں اشد ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی, وہ یہ ہے کہ آپ سچائی کو پہلے جانیں, سمجھیں, پرکھیں, پھر اس کو آگے بیان کریں. دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو انفارچونیٹلی ہمارے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہم بغیر کسی چیز کی تحقیق کیے اس کو آگے شیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وی نو کہ پاکستان میں بہت سارے پرابلمز ہیں, سیاسی معاملات, سماجی معاملات, معاشی معاملات. وی آر فیسنگ سو مینی چیلنجز. بٹ ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دشمن بھی آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بالکل, تھرو سوشل میڈیا نیٹ ورکس آپ کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کی برین واشنگ کر رہے ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈا. آپ کی جو میڈیا اسٹڈیز کے اندر پروپیگنڈا کی تھیوری ہے یا فریمنگ کی تھیوری ہے, ایجنڈا سیٹنگ کی تھیوریز ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یا جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ سچ نہیں ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ آبجیکٹیو ریسرچ, آبجیکٹیویٹی, آبجیکٹیو رپورٹنگ اس کے ساتھ چلیں آپ آگے جا کے. اگر ہم انٹر کیمپس کمپٹیشنز ہوں یا اس طرح کچھ جو کہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بوسٹ ہوگا, ایک ان کا کانفیڈنس بہت اوپر جائے گا, کیونکہ نئے لوگوں کے ساتھ اوبویسلی کام کرنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ان کو آگے بہت کام آئے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم انٹر کیمپس کمپٹیشن جیسے اسلام آباد کے ہو گئے ساتھ میں کام کریں, لاہور کے کیمپس کے ہو گئے وہ لوگ ساتھ میں کام کریں,
تو ایک فرینڈلی ماحول میں آپ کو نہیں لگتا کہ کمپٹیشنز جو ہیں وہ تھوڑے بیٹر رزلٹس دیں گے, بیٹر اسٹوڈنٹس دیں گے؟ نہیں دیکھیے, ہیلدی کمپٹیشن تو اٹ آلویز ریزلٹ ان ٹو سم تھنگ بیٹر. اور میں تو آئی انڈورس یور آئیڈیا, آئی سپورٹ یور آئیڈیا, لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ فزیکلی بچوں کو یہاں سے وہاں کے لے کے جانا یا وہاں سے لے کے آنا, اٹس اے چیلنج. جی, ناٹ امپاسبل بٹ اٹس اے چیلنج. اچھا, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آپ کے کیمپس نے بھی جو مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کر دیے. ایم او یو سائن کرنے کا یہ پرپز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں پہ انٹرنشپ کی پلیسمنٹ پہ بھیج دیتے ہیں, بچے وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں, ہم اپنی فیکلٹی کو بھیجتے ہیں سیکھنے کے لیے, جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر ہم وہاں سے انڈسٹری سے لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے وزٹنگ کے طور پہ یا پروفیسر آف پریکٹس کے طور پہ بلاتے ہیں, تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور بڑی اچھی چیز ہے, پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے, وہ ہے کارپوریٹ ایڈوائزری کمیٹی, جس میں انڈسٹری کے لوگوں کو ہم نے ڈالا ہوا ہے. ہم ہر 4-6 مہینے بعد ایک میٹنگ کال کرتے ہیں اور اپنا کریکولم دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا کریکولم ہے, اب آپ بتائیں انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں کر رہا تو بتائیں ہم کہاں سے کس چیز کی امپروومنٹ کریں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے مختلف یونیورسٹیز جہاں پہ ریلیونٹ پروگرامز آفر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایم او یوز کیے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے کہ بچوں کے ہم کمپٹیشن کراتے ہیں, انٹر یونیورسٹی کمپٹیشن کراتے ہیں, تاکہ بچے ہمارے ان سے اور وہ ان کے بچے ہم سے سیکھیں اور ایک ہیلدی کمپٹیشن جنریٹ ہو, اور ان کو پتہ چلے کہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی اسی قسم کا ایک ہیلدی پازیٹیو کمپٹیشن کے چانسز ہیں. تو پریکٹیکلٹی ان اے وے جہاں پہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جو میڈیا ہاؤس ہم نے یہاں پہ بھی بنایا ہوا ہے پورا, اور ایک میڈیا ہاؤس ہم نے اسلام آباد میں جو بنایا ہوا ہے, آئی تھنک ہمارا یہ والا کراچی کا میڈیا ہاؤس ہے یہ کسی بھی بڑے ٹی وی چینل کے میڈیا ہاؤس سے یا ان کا جو سیٹ اپ اس سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس کو اچھا ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ. تو یہ اور دوسرا انڈسٹری کے ساتھ جو ہماری انٹینسو انگیجمنٹ ہے, یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو ایسا بنائیں کہ جس میں بچہ جب مارکیٹ میں جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو کچھ اور پڑھایا گیا, یہاں پہ تو کچھ اور کام ہو رہا ہے. تو یہ ہماری ایک کوشش ہے. اور اگر کوئی ہمارا پروگرام یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھ رہا ہے تو آئی ووڈ ارج دیم کہ آپ آئیں, آ کے ہماری یونیورسٹی کے میڈیا ہاؤس کو آپ ضرور وزٹ کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیسے اس میڈیا ہاؤس کو خود چلا رہے ہیں, بچوں کے سارے پروگرام کر رہے ہیں, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, اسکرپٹ رائٹر, اینکرز, نیوز کاسٹر, بیہائنڈ دی کیمرہ, جتنے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈیٹر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر وہ جو پروجیکٹ بناتے ہیں انشاءاللہ 24 کو مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ میڈیا گالا کر رہے ہیں, اس میں وہ پروجیکٹس بھی انشاءاللہ پروجیکٹ ہوں گے. تو بڑا کلیئرلی پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ ان کے اندر کیا اسکلز ڈیولپ ہو چکی ہیں. تو ویسے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے بہت سارے جو چینجز آپ نے یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لیے کری ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو بھی تھیں اس کا رزلٹ کچھ اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے بچوں کی اسٹرینتھ اب بڑھتے جا رہی ہے. جی بالکل ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا پروگرام لرننگ آبجیکٹیوز, جی, ایک ہوتا ہے پروگرام لرننگ آؤٹ کمز. آبجیکٹیو ہوتے ہیں جب آپ نے 4 سال کی ڈگری کمپلیٹ کی تو آبجیکٹیو آپ نے حاصل کر دیے. آؤٹ کم ہوتے ہیں اس کے بعد 4-5 سال بعد جا کے, کہ جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار 3-4 سال کے بعد کہ بھائی یہ تو بحریہ یونیورسٹی کے بچے جو ہیں یہ تو آئیں اور چھا گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں بہت ہی اچھی کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے مارکیٹ میں جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور انہی کا ورڈ آف ماؤتھ یا ان کا جو ایکشن ہے, بیہیویئر ہے, جو کام ہے ایکچولی ان کا پروفیشنل, اس کی وجہ سے وی ہیو سین اے ویری پازیٹیو چینج. اینڈ آئی ایم شیور اگلے 2 سے 3 سالوں میں بہت بڑا ایک ڈفرینس آنے جا رہا ہے ہماری یونیورسٹی کا, کیونکہ اب جو کچھ ہم نے بچوں کو سکھانا شروع کیا ہے آئی تھنک دیٹ وڈ میک اے ہیوج ڈفرینس انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا کوالٹی ٹائم دیا. آپ کا شکریہ. تو جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میک شیور ٹو سبسکرائب آور چینل, اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کریے گا. اللہ حافظ.